سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واتبع سبیل من اناب الی. صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. بامبے کی سرزمین للو بھائی کمپاؤنڈ میں اس کے ایک وسیع اور عریض میدان میں آج کا یہ عظیم الشان جلسہ نوجوانان اہل سنت نے منعقد کیا ہے. اور مسجد اشرف و رضا فیضان اشرف و رضا کے ذمہ دار حضرات کی سرپرستی اس کمیٹی کے نوجوانوں کو حاصل ہے. میں یہاں کے تمام نوجوانوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جشن غوث الورا کا انعقاد کیا. جنہوں نے بارگاہ غوث اعظم میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو آج کا جلسہ منعقد کیا یقیناً وہ اس کے لیے قابل مبارکباد بھی ہے. میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ان کی ان کاوشوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں علماء کی بارگاہ میں خصوصاً ہدیہ تشکر کے ساتھ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان علماء کی عمر میں علم عمل میں رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. آئیے آج کے مختصر موقع پر جو عنوان خطابت مجھے عطا کیا گیا ہے، حالانکہ یہ عنوان بڑا وسیع ہے اور یہ مختصر سا وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی عنوان پر مجھے آگے کہیں اور بھی خطاب کرنا پڑے، تو لہٰذا آج کے اس خطاب کو میں حصہ اول یا پارٹ 1 قرار دیتا ہوں، کیونکہ عنوان بڑا وسیع ہے اور ٹاپک یہ بالکل نیا ہے. اس پر میں نے اس سے قبل نہیں بولا ہے، لیکن ہمارے احباب کا مطالبہ تھا کہ اس عنوان پر بھی گفتگو، اور وہ ہے عقائد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار غوث اعظم کا عقیدہ کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار غوث اعظم کا نہ عقیدہ الگ ہے ہم سے، نہ ہمارا عقیدہ ان سے الگ ہے. بے شک. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس عنوان کے اوپر گفتگو کے لیے کہا جا رہا ہے اور اس عنوان پر گفتگو کرنی ہے مجھے؟ تو مختصر لفظوں میں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ایسی کچھ جماعتیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں پہلے مساجدوں پر قبضہ کرتی تھی، کچھ ایسی غاضب جماعتیں ہیں
پہلے مساجدوں پہ قبضہ کرتی تھی، عوام پہ کرتی تھی، اب بزرگان دین پر بھی قبضہ کرنے لگے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ بزرگان دین پر کوئی قبضہ کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، یہ بات تو ضروری ہے کہ کوئی کر نہیں سکتا، لیکن یہ کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھرپور طریقے سے کتابوں کے ذریعے، تقاریر کے ذریعے اور مختلف سیمیناروں کے ذریعے یہ باور کیا جا رہا ہے اور کروایا جا رہا ہے کہ سرکار غوث اعظم اہل حدیث تھے۔ معاذ اللہ۔ ان کے اہل حدیث سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو ہم مراد لیتے ہیں کہ محدثین کی جماعت، بحثیت محدث تو یقیناً سرکار غوث اعظم اہل حدیث تھے، بلکہ ہمارے علماء اہل سنت کا ہر وہ شخص جو حدیث کا علم رکھتا ہے، حدیث دانی جسے آتی ہے، وہ اہل حدیث ہے، اس میں سرکار اعلیٰ حضرت بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن آج اہل حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث کا جاننے والا، بلکہ آج اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی امام کو نہ ماننے والا، بے شک، جو بالکل آزاد ہو جاتا ہے، کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ راستے میں پنچر کی دکان پہ بیٹھا ہو اور پنچر بنا رہا ہو، یا پان کے ٹھیلے پہ پان لگا رہا ہو، یا کرانے کی دکان پر پوڑیاں باندھ رہا ہو، اور متن عربی کے ساتھ، سند کے ساتھ ایک حدیث بھی پڑھنا نہ آتی ہو، لیکن اس کا نام ضرور اہل حدیث ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے نہیں وہ اہل حدیث کہتے ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ غوث اعظم بھی غیر مقلد تھے، ان کے عقائد وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عقیدے وہی غوث پاک کے عقیدے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس پر تحقیقانہ طور پر جستجو کی اور سرکار غوث اعظم کی جتنی کتابیں میرے پاس موجود ہے، جتنی اب تک چھپی اور جو اس میں سے موجود ہے، اس کا جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، ایک عقیدہ بھی غوث اعظم کا ایسا نہیں جو غیر مقلدین کے عقیدے سے میچ کھاتا ہو۔ بے شک، ان کے عقائد وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہے، جو نبی پاک کے عقائد ہے، جو رسول اللہ اور صحابہ کے عقائد ہے، اور سرکار غوث اعظم نے رسول سے، صحابہ سے جو عقیدہ لیا، اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں۔ بے شک، یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کو ہم اپنا آقا اور مولا بھی جانتے ہیں۔ تو آئیے اس تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں گا، چند عنوانات پر گفتگو ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے سرکار غوث اعظم کی محبت اور اس کی افادیت پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ جتنے اہل سنت والجماعت کے لوگ ماننے والے ہیں، سب کا سلسلہ طریقت کے اعتبار سے غوث اعظم پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہم کسی سے بھی مرید ہو، کوئی بھی ہمارا پیر ہو، جب بھی ہم اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہم نے جب یا دیتے ہیں، تو ہمارا پیر یہ نہیں کہتا کہ یہ ہاتھ میں نے اپنے مرید کا اپنے ہاتھ میں لیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے ذریعے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ ہم سب کے ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باظاہرہ ہاتھ میں، مطلب یہ کہ ہم غوث اعظم کی غلامی میں، سرکار غوث اعظم کی غلامی پہ ہمیں فخر ہے، اور ہم غوث اعظم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس غلامی کے جو سگ ہے وہ مارے نہیں جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا۔ تو ہم سب بارگاہ غوثیت کے غلام ہیں، اور غوث اعظم کی غلامی پہ ہم فخر بھی کرتے ہیں، ان سے ہمیں محبت بھی ہے، اور غوث اعظم کی محبت یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل جس پر ہوتا ہے، اس نعمت سے وہ اپنے بندوں میں اس کو سرفراز فرماتا ہے۔ آئیے محبت کے تعلق سے میں دو حدیثیں یہاں پیش کر رہا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہمارے لیے بشارتیں ہیں کہ ہم غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، ان کی 11ویں مناتے ہیں، ان کے مہینے میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں، ان کے غلامی کا اقرار کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہم میں تو بہت سے وہ بھی ہے کہ جو اٹھتے بیٹھتے یا غوث یا غوثی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ محبت حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ کتنی کارآمد ہے، اور اس محبت کا صلہ، اس کا انعام اور اس کا اکرام کیا ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس ابن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا من المعارفی من الاولیاء۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اولیاء اکرام سے تعلق قائم رکھو، اکثر اولیاء سے جان پہچان برقرار رکھو، ان سے تعلق جوڑے رکھو، ولی کی بارگاہ سے ہٹو مت۔ جو بھی تمہارے قریب کوئی ولی ہو،
उससे जान पहचान रखो, उसे मोहब्बत रखो, उससे कुर्बत रखो। फ़इन्ना लिकुल्लि वलिय्यिन शफ़ाअता इंदल्लाहि यौमल क़ियामा। सरकार ने कहा तुम जिस वली से भी मोहब्बत करोगे, उसके करीब होंगे, जान पहचान रखोगे, हर वो वली जिससे तुमने मोहब्बत की है, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शफाअत करेगा। सुभान अल्लाह। तो गौसे आज़म से हम मोहब्बत करते हैं, सरकार गरीब नवाज से भी मोहब्बत करते हैं, सरकार मखदूम शब जहांगीर सिमनानी से भी मोहब्बत करते हैं, हुज़ूर सैयदी आला हज़रत से भी मोहब्बत, यहाँ से वहाँ तक हर वली से, मखदूम माहिमी से मोहब्बत करते हैं, हज़रत बहाउद्दीन शाह अलैहि रहमत व रिज़वान से मोहब्बत करते हैं। जिस वली से भी आप मोहब्बत करते हैं, एक वली की मोहब्बत भी अगर कामयाब हो गई आपकी, वही वली क़यामत के दिन आपकी शफाअत करेगा। और यह हदीस पाक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। इस हदीस को इमाम दैलमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मस्नदुल फिरदौस में नकल किया है। इसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 81 है और हदीस नंबर 251 है। आइए एक और हदीस सुने कि मोहब्बत कितनी फायदेमंद होती है। इसलिए अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत रसूल पर भी जोर देते हैं, औलिया की मोहब्बत पर भी जोर देते हैं। और अहले सुन्नत के बरक्स दूसरे लोग मोहब्बत से ताल्लुक कम रखते हैं, इबादत पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल की एक सरी हदीस है, सरकार ने इरशाद फरमाया कोई अमल के सबब बख्शा नहीं जाएगा, कोई अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा में से एक साहबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूलल्लाह आप भी नहीं? अब बताइए नबी का कोई अमल ऐसा होता है जो मकबूल ना हो? अरे नबी का अमल ही इबादत होता है, जो कुछ नबी करे वो शरीयत है। मगर साहबी पूछ रहे हैं या रसूलल्लाह क्या आप भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाएंगे? इरशाद फरमाया मैं भी अपने अमल के सबब जन्नत में नहीं जाऊंगा, मगर ये कि मेरे रब की रहमत मुझको ढांप ले। यानी जो भी जाएगा रहमत खुदावंद कुद्दूस के तो फैल जाएगा, और खुदा की रहमत उस पर होगी जो खुदा के मकबूल बारगाह बंदों से मोहब्बत करता होगा। उसकी वजाहत की हदीस करती है जिसको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम में लाया है, सही मुस्लिम हदीस की सही किताबों में जो शामिल है, जिल्द नंबर इसकी 3 सफ़ा 473, बाब अल मरआ मआ मन अहब्बा, और हदीस नंबर 6584। ये भी हदीस हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है और सियासित्ता की हदीस है, और यह हदीस और भी किताबों में आई है। चुनांचे हदीस के अल्फाज यह है कि अन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, हजरत अनस से रिवायत है, कहती है अन्ना अरबियन क़ाल ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत्तस्सा, कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा एक अरबी शख्स आया, एक अरब का रहने वाला एक बद्दू शख्स आया जो देहाती साहबी थे, और उसने रसूलुल्लाह से सवाल किया, अर्ज किया, और अर्ज करते हुए पूछा कि अल्लाह के नबी कयामत कब आएंगे? मतस्सा, अल्लाह के नबी कयामत कब आएंगी? काल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको करीब किया और इरशाद फरमाया मा अदत्ता लहा, ऐ पूछने वाले कयामत की बड़ी फिक्र है तुम्हें, पूछते हो कयामत कब आएंगी, जरा ये तो बताओ कि कयामत की तैयारी क्या कर रखी है तुमने? कयामत की कुछ तैयारी भी है? तो मुस्लिम ने वह अल्फाज दूसरी रिवायत में नकल किए, उसके बाद की रिवायत में कि साहबी ने अर्ज किया अल्लाह के नबी कयामत की तैयारी के मामले में मैं बहुत कमजोर वाक़ हुआ हूं, इबादत मेरी बड़ी कम है, नमाजें मेरी कम है, आमाल में कोताहियां हैं अल्लाह के नबी, लेकिन हाल ये है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं और अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, सुभान अल्लाह, इबादत नहीं है मेरे पास। और इस सही मुस्लिम की हदीस सियासित्ता में कहा अल्लाह के नबी अमल तो बहुत कम है, अमल तो ना के बराबर है, मगर एक बात जरूर है सरकार कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह से मोहब्बत करता हूं। काला, तो अल्लाह के नबी ने बशारत देते हुए इरशाद फरमाया ऐ सुनने वाले सुन ले, तू मुझसे मोहब्बत करता है तो जन्नत में मेरे साथ ही रहेगा, सुभान अल्लाह, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र बेशक उसी के साथ होगा। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अनस इब्न मालिक इस हदीस के रावी है, वो कहते हैं कसम वहदहु ला शरीक की, जितनी जिंदगी में हमें कभी खुशी नहीं हुई
سوائے اس موقع پر کہ جب نبی نے کہا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا، تو مجھے اس سے زیادہ کبھی کسی موقع پہ خوشی نہیں ہوئی۔ اور چنانچہ انس بن مالک کھڑے ہوئے اور صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تم سب گواہ ہو جاؤ، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ گویا بتایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ تو نبی نے بتایا جو جس سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے، ہمیں خواجہ غریب نواز سے بھی محبت ہے، ہمیں رسول اللہ سے بھی محبت ہے، صحابہ اکرام خلفائے راشدین سے بھی محبت ہے، اور ان میں جس کی بھی محبت کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس حدیث کو بخاری نے بھی لکھا، اور امام بخاری کی حدیث نمبر ہے 5516، صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے لایا حدیث نمبر 5126، اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر 2386۔ امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں اس حدیث کو نقل کیا حدیث نمبر 12646۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو لایا حدیث نمبر 556۔ امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 1796 کے تحت لایا۔ اسی حدیث کو امام ابو یعلا نے المسند میں اپنی حدیث نمبر 2888 کے تحت نقل کیا، اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر حدیث نمبر 2519 کے تحت نقل کیا، اور اس حدیث نے ہمیں بشارت دی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ آئیے سرکار غوث اعظم کی محبت کا ایک نمونہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں جو ہمارے ہاں سے نہیں چھپی، جتنی کتابیں یہاں دکھائی جا رہی ہے سب ٹیبل پر موجود ہے۔ کسی بھی کتاب کے کسی بھی حوالے پر شبہ ہو پروگرام کے بعد یا پروگرام کے دوران بھی اجازت ہے کہ آ کر وہ کتاب کا حوالہ چیک کر سکتا ہے۔ کتاب کا نام حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات، صفحہ نمبر اس کا 42 ہے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب سے میں نے سنا، فرماتے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا دھوبی جب مرا اور اس سے قبر میں سوال ہوا من رب کا وما دینوں کا، تو اس نے جواب دیا کہ حضور میں تو بڑے پیر صاحب کا دھوبی ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ جو مذہب ان کا وہی میرا، اس پر فرشتے نے اسے ہنس کر چھوڑ دیا۔ انہوں نے بڑے شارٹ کٹ میں لکھا ہے واقعہ، میں تھانوی صاحب کے حوالے سے اس لیے بتایا تاکہ بات واضح ہو جائے کہ اگر یہ واقعہ ہم اپنی کسی سنی کتاب سے بتاتے تو پھر بات ہوتی کہ دیکھو بریلوی کیسے کیسے قصے بیان کرتے ہیں، تو بیان اب حکیم الامت صاحب نے کیا ہے۔ اور واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ غوث اعظم کا وہ دھوبی تھا جس کا کام کیا تھا، صرف کپڑے دھونا، اور جب غوث اعظم کے کپڑے دھوتا تھا تو بڑی محبت سے دھوتا تھا۔ دھوبی کا انتقال ہو گیا، فرشتے آئے، پوچھا مر ربو کا، تیرا رب کون؟ تو کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا ماں دینوں کا، تیرا دین؟ کہا غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہ اللہ نے ان فرشتوں کی طرف ندا کی اور کہا فرشتوں اس نے میرے عبدالقادر جیلانی کے کپڑے کے میلوں کو صاف کیا، میں نے اس کے گناہوں کو دھو دیا ہے، جاؤ میں نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت ہے ولی کی۔ اب اس کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور یہاں تک کہ غوث اعظم کی محبت کتنی عظیم نعمت ہے۔ آئیے محدث زمانہ کی کتاب کے حوالے سے میں بتاؤں جس کا نام ہے اخبار الاخیار۔ کس نے اس کو لکھا؟ کتاب کے لکھنے والے ہیں عظیم محدث 550 سال پہلے کے محدث جن کا نام ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی۔ فارسی زبان میں کتاب تھی، ترجمہ کیا ہے مولانا سبحان محمود صاحب استاد الحدیث دارالعلوم، اور دوسرے مولانا ہے مولانا محمد فاضل صاحب دارالعلوم، دونوں دیوبند کے مولانا۔ ترجمہ دیوبند کے مولویوں نے کیا، کتاب دیوبند کے مکتب فکر سے چھپی، ہمارے عالموں نے اس کتاب کو نہ چھاپا نہیں ہے، لیکن البتہ کتاب کے جو مصنف ہے شاہ عبدالحق محدث دہلی جو 550 سال کے ایک ولی کامل محدث وقت ہے، جن کی شان یہ ہے کہ سارے مکتب فکر کا سلسلہ حدیث انہی پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ ہندوستان کے جتنے ہیں، چاہے غیر مقلدین اہل حدیث ہو، چاہے علماء دیوبند ہو، چاہے ہمارے اہل سنت والجماعت علماء بریلوی مکتب فکر کے ہو، سب کا سلسلہ حدیث شاہ عبدالحق سے ملتا ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب اخبار الاخیار میں انہوں نے
اولیاء کرام کے بارے میں نقل کیا اور روایتیں بیان کی غوث اعظم کے تذکرے میں سرکار غوث اعظم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں آئیے سنیے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا. کس نے فرمایا؟ غوث پاک نے. اور نقل کون کر رہے ہیں اس کو؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو میں نے تیری وجہ سے بخش دیا. قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے نام ایک کتاب میں موجود. اور سرکار غوث پاک فرماتے کہ اللہ نے مجھ سے خطاب کیا عبد القادر تیری وجہ سے ان کو بخش دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے دروغ جہنم سے جن کا نام مالک ہے دریافت کیا میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے؟ یعنی جہنم کے دروغہ سے غوث پاک کہتے میں نے پوچھا کہ میرے مریدوں میں سے بھی کوئی ہے جو جہنم میں آئیں گا؟ جواب دیا عزت پروردگار کی قسم کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ. جو غوث پاک کا مرید ہے اور سچا مرید ہو جائے تو جہنم میں نہیں جائے گا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا. تو مرید ہونا ہی محبت کی دلیل ہے. آدمی مریدی اس سے ہوتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. اور چونکہ ان لوگوں کو جانا ہی نہیں ہے تو یہ مرید ہوتے بھی نہیں ہیں. کسی پیر کا دامن کسی غوث پاک کے سلسلے کے بزرگ کا دامن نہیں پکڑتے. اور آگے سرکار غوث اعظم فرماتے دیکھو میرا دست حمایت میرے مریدوں پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین کے اوپر. اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ یہ جملہ سنے غوث پاک کا. کہتے اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا؟ میں تو اچھا ہوں. جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے، بہشت یعنی جنت، جب تک میرے مرید اور غوث اعظم قسم کھا کے فرما رہے ہیں. قسم بھی آپ کی اور ہماری نہیں ہے، غوث پاک کی ہے. لکھنے والا وقت شاہ عبدالحق محدث زمانہ ہے، محدث ہے. کوئی آج کے زمانے کا کوئی چھوٹ پیا مولوی نہیں ہے. وہ نقل کر رہے ہیں کہ غوث اعظم کہتے ہیں جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں نہیں چلے جائیں گے میں بارگاہ خداوندی میں نہیں جاؤں گا. اگر مشرق میں میرے ایک مرید کا پردہ عفت گر رہا ہو اور میں مغرب میں ہوں، یعنی یہاں پردہ عفت سے مراد یہ کہ اگر اس کی عزت پر کوئی حملہ ڈال رہا ہے یا وہ پریشانی میں ہے یا وہ تکلیف میں اور وہ کہا ہے مشرق میں اور میں مغرب میں تو یقیناً میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا. اپنا اختیار بھی بتایا کہ میرے لیے مشرق و مغرب کی کوئی حدیں نہیں ہے. تم اگر مشرق میں رہو اور تمہارا کوئی چاہنے والا مغرب میں تو تم اپنے اس چاہنے والے کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن میں کر سکتا ہوں. کیوں؟ نظر تو الا بلاد اللہ جمع کا خر دلالتین اللہ حکم اتصالی. میں تمام اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ رکھا ہوا. میرے لیے دوری نزدیکی نہیں ہے. اس کو لکھنے والا کون ہے؟ شاہ عبدالحق. اب یہاں سے دوسرا میں ایک پہلو بتا رہا ہوں. کچھ لوگ غوث پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے ڈھلے سے کہہ رہے تھے غوث پاک اہل حدیث تھے. میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو. لیکن عقیدہ غوث پاک سے میچ نہیں کھاتا. یقیناً غوث اعظم کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے. آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے ہیں، وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اس پہ پھر تبصرہ کریں گے. سنیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے، وہ بھی غلط. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث دعا، ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم 25 آیتیں، کم از کم 25 آیتیں. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں، کہ 25 کم از کم آیتیں. آپ کہتے 40 آیتیں، آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اہل سنت پر اعتراض قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ وسیلہ پہ نہ مانگنے پہ 25 آیتیں. وسیلہ مانگنا منع ہے، منع کیا کہ وسیلہ نہ مانگو. اور اس کے تعلق سے نائک صاحب کے پاس کتنی آیتیں ہیں؟ 25. آپ کہتے ہیں 40 آیتیں وسیلہ لینے پر ایک آیت سنا دو، تو ان کو ایک آیت بھی نہیں ملی. میں سنا دیتا ہوں. آیت بڑی مشہور ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ.
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. اتنا صاف ستھرے الفاظوں میں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ ان کے بزرگ ہے، اسماعیل دہلوی کے دادا ہے، مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا ہے، جن کو دیوبندی بھی مانتے، غیر مقلدین بھی مانتے، اور ہم اہل سنت بھی ان کو بزرگ سمجھتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب القول الجمیل میں فرماتے وسیلے سے مراد پیر و مرشد بنانا ہے. خود مولوی اسماعیل دہلوی اپنی مشہور کتاب، حالانکہ رسوائے زمانہ کتاب ہے، جس کا نام ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم میں یہی آیت لکھتے اور اس آیت کے لکھنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے اس سے مراد پیر و مرشد ہے. ذاکر صاحب کہتے ہیں کہ وسیلے پہ کوئی آیت نہیں ہے. ابھی آپ کسی کا وسیلہ نہیں پکڑ سکتے، نبی کا بھی نہیں پکڑ سکتے. اللہ تعالیٰ جب قیامت میں رسول اللہ کو اجازت دیں گے تب آپ نبی کا وسیلہ لے سکتے ہیں. ذاکر صاحب پتہ نہیں کیسے اسلامی اسکالر ان کو یہی نہیں پتا. شفاعت الگ ہے، وسیلہ الگ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں. جناب نے دونوں کو گتھم گتھا کر دیا. جس کو شفاعت اور وسیلے میں فرق نہ معلوم ہو وہ ٹائی پہن کر اسلامی اسکالر بن گیا ہے. اب اس پہ گفتگو تو بعد میں ہوں گی. آئیے دوسرے کو سن لیجیے. مولوی جرجس صاحب ہیں، یہ بھی وسیلے کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں، ان کو بھی سن لیجیے. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے. یہاں روک رہا ہوں. یہ روئے زمین کے جھوٹ بولنے میں اتنے آگے نکل چکے ہیں روئے زمین پر. یہ ایسے قذاب ہے کہ سارے دنیا کے قذاب دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. حد کر دی انہوں نے. یہ کہتے ہیں یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سنتا ہی نہیں ہے. اگر یہ اپنی امی کے اچھے بچے ہیں تو ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہمارے معتبر علماء کی کوئی ایک کتاب میں ایسی عبارت دکھا دے جس میں ہمارے علماء نے لکھا ہو کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا نہیں. اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. ہم کہتے ہیں اللہ بھی ڈائریکٹ سنتا ہے مگر ہمارے گناہگار ہاتھ اس لائق نہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کرے. ممکن ہے کہ ہمارے گناہوں کے سبب ہماری دعاؤں کو ٹھکرا دیا جائے، مگر جب کسی ولی کا وسیلہ لے لیا جائے تو جو وسیلہ بنایا جاتا ہے وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے. اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا. بے شک سبحان اللہ. یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے. ان کو ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے. اس میں آپ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی. وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے؟ ان ساری دعاؤں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ. صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ، اللہ سے قبول کروا دو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر دو. ایک نیا نقطہ لایا انہوں نے جو اس سے پہلے کسی ان کے جد کریم میں سے، جد اعلیٰ میں سے کسی نے لایا نہیں تھا. انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا، نماز بھی ایک دعا ہے، یہ ڈائریکٹ چلے جاتی ہے، وضو کی دعا ڈائریکٹ چلے جاتی ہے، ساری دعائیں ڈائریکٹ چلے جاتی ہے. بعد میں تم عبادت سے ہٹ کر جب دعا مانگتے ہو تو کیوں کہتے ہو فلاں بابا کا وسیلہ ہے، فلاں بابا آپ دعا پہنچا دو اللہ تک. سب سے پہلی بات کہ اہل سنت میں سے کس نے کہا کہ ڈائریکٹ مانگنا حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے؟ کسی نے نہیں کہا. ہمارے نزدیک اللہ سے بھی مانگنا ڈائریکٹ جائز ہے، وسیلے سے مانگنا بھی جائز ہے. بحث اور اختلاف اس پر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ مانگنا جائز، اس پر تو اتفاق ہے. اختلاف آپ سے ہمارا ہے کہ وسیلے کے ساتھ بھی مانگنا جائز ہے یا نہیں. ہم کہتے ہیں جائز ہے تو اس کا ثبوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور تم کہتے ہو جائز نہیں تو اس کا ثبوت دینا تمہاری ذمہ داری ہے. اب اگر آپ کہہ رہے نہیں اللہ تو ڈائریکٹ سنتا، میں کہتا ہوں اللہ تو ایسا سنتا ہے کہ بغیر نماز کے بھی سن سکتا ہے. نماز کی بھی کیا ضرورت، نماز بھی تو وسیلہ بن رہی ہے. نماز بھی ایک وسیلہ ہے، اور قرآن نے خود نماز کو وسیلہ کہا. کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز اور صبر سے مدد چاہو. قرآن خود حکم دے رہا ہے ان سے مدد لو، نماز سے. اور نماز بھی اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. بھائی نماز اللہ ہے. آپ نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ باندھا، یہ نماز ہو رہی ہے. رکوع کیا، نماز ہے. سجدہ، یہ آپ کا رکوع آپ کا سجدہ ہی اللہ ہے، آپ کا جھکنا اللہ ہے. یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں غیر اللہ، اللہ نہیں ہے. اب آگے تیسرے صاحب کو سن لو. یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں. اچھا بھائی اگر ضروری ہیں تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا، قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا کسی کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا
रसूलुल्लाह सल्लम के वास्ते से हमें भी दिखा दो। इनका दावा है कि नवास्ते वसीले बहुत ज़रूरी है, तो नबी के किसी एक सहाबी की दुआ हमको भी बता दो, नबी ने किसी का वसीला लिया और कुरान से हमें बता दो। अब इस पर मेरा एक पूरा बयान है, क्योंकि अभी बयान का मौजू मेरा वसीला नहीं है, कि बयान का नाम ही है अल वसीला। ये नेट पर मौजूद है, वहाँ आप उसको देख लें। मेरा वहाँ इसी मकसद ये बताना है कि ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, गौसे आज़म को अपनी जमात में अहले हदीस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और हाल ये है कि बता रहे वसीला नहीं मांगना चाहिए। मगर आइए सरकार गौसे आज़म क्या फरमाते हैं। वही किताब में अखबारुल अखयार आपके सामने ला रहा हूँ, शाह अब्दुल हक मोहद्दी देहलवी की, जिसको देवबंद के 2 मौलवियों ने मिलकर तर्जमा किया है। सफ़ा नंबर 50, सरकार गौसे आज़म फरमाते, जब भी अल्लाह से कोई चीज मांगो तो मेरे वसीले से मांगो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया जब भी अल्लाह से कोई चीज मांगो तो मेरे वसीले से मांगो ताकि मुराद पूरी हो। और फरमाया जब किसी मुसीबत में मेरे वसीले से इमदाद चाहे तो उसकी मुसीबत दूर हो, और जो किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर पुकारे उसे कुशादगी हासिल हो, और जो मेरे वसीले से अल्लाह के सामने अपनी मुरादें पेश करे तो वो पूरी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गौसे आजम खुद कह रहे हैं मेरा वसीला लो। अगर वसीला लेना शिर्क था तो क्या माज़ अल्लाह गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वसीले की दावत दे के शिर्क कर रहे थे। लेकिन अब यहां से तस्वीर का पहला दूसरा रुख कि गौसे आजम की ये बात नहीं मानते, मगर दावे गौसे आजम की बड़ी मोहब्बत के। चुनांचे महराज रब्बानी को सुनिए, ये कहते हैं कि लोग गौसे आजम की बात नहीं मानते, इनको बड़ा दर्द है। हालांकि ये खुद उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि मैं साबित करूंगा, ये खुद गौसे पाक की नहीं मानते। आइए महराज रब्बानी को सुने पहले। यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मामला बड़ा हसास है, और मुसीबत एक ये भी आती है कि लोग अकीदत व मोहब्बत करते हैं, अपनी निस्बत करते हैं, अच्छी बात है। अच्छी बात मतलब वही माना कि भाई आपको मोहब्बत है, आप उसे मंसूब है। लेकिन मसला क्या है कि उन्होंने जो बातें कही हैं या उन्होंने जो बातें लिखी हैं उसको छोड़ देते हैं, उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी यही मामला है, और सहाबा के ताल्लुक से भी यही मामला है, अइम्मा के ताल्लुक से भी यही मामला है, और औलिया और सालिहीन के ताल्लुक से भी यही लोगों का रवैया है। ये कहते हैं लोग गौसे आजम की तरफ निस्बत तो करते हैं लेकिन गौस पाक की बात को मानते नहीं है। अब ये बोल हमें रहे हैं, फंस खुद गए। अब फंस कैसे गए? कहते हैं इनका खुद कहना है कि गौसे पाक जो फरमा गए उस बात पर अमल करो, गौसे पाक जो कहे गए उस अकीदे को मानो। और क्यों मानो? इसलिए कि गौसे आजम बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे। आइए खुद उनकी जबान में गौसे आजम की तारीफ भी सुन लीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम मुहद्दिस और अपने दौर के एक अजीम इमाम और अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के मकबूल और सालिहीन बंदों में से एक बंदे थे। जैसे कि उस दौर के अहले इल्म ने, उलमा ने उनके बारे में अपनी अपनी किताबों में ये बातें तहरीर की हैं और ये बातें साबित भी हैं। कहते हैं गौसे आजम एक अजीम आलिम, एक अजीम अल्लाह के साले नेक बंदे, बहुत बड़े मुहद्दिस। उस जमाने के औलिया ने, उलमा ने ये बातें किताबें लिखी और ये बात साबित भी है। यानी इनके नजदीक भी ये बात साबित है कि वो अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे। आइए खुद दूसरी जगह फिर महराज रब्बानी क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो बहुत ही अजीम इमाम थे, मुहद्दिस थे रहमतुल्लाह ताला अलैह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। एक बहुत बड़े आलिम थे शेख अब्दुल कादिर, मुत्तबे सुन्नत थे। कहते शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुत्तबे सुन्नत थे, यानी सुन्नत पर अमल करने वाले थे। ये मौलवी शमशाद सल्फी है, पाकिस्तान के भी गैर मुकल्लिद अहले हदीस मौलवी है। ये भी गौस पाक के बारे में क्या कहते सुन लें इनसे। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको पता अहले हदीस थे, आपको पता अहले हदीस थे, इसलिए हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। वो अल्लाह के वली हैं, हम उनको अल्लाह का वली मानते हैं। ये नहीं तहकीक है इनकी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक अहले हदीस थे, इसलिए ये अल्लाह का वली उनको मानते हैं। फिर यही बात इब्न तैमिया ने भी लिखी है अपने मजमूल फतावा में। वो हवाला मैं नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि ये बोलते हुए 3
ویڈیو کافی ہے دو ملاؤں کے، ان کے دو مولویوں کے، کہ جو اقرار کر رہے کہ غوث پاک محدث تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے متبع سنت تھے، اللہ کے ولی تھے اور اہل حدیث تھے۔ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ معراج ربانی صاحب نے کہا کہ لوگ غوث اعظم کو مانتے ضرور ہے لیکن ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر دوسری ویڈیو میں دعویٰ ہے ان کے مولانا کا کہ وہ اہل حدیث تھے۔ تو اب یہ اہل حدیث غوث پاک تھے تو انہوں نے بھی اہل حدیث ہونے کی حیثیت سے غوث پاک کی باتوں کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ اب آئیے میں کچھ عقیدے غوث پاک کے دکھاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے عقیدے ہے یا غوث پاک کے عقیدے پہ کتنا یہ چلتے ہیں۔ اس تعلق سے میں پہلا ایک عقیدہ بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ کو ہم نور مانتے ہیں، سرکار کو ہم کیا مانتے ہیں؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دو حیثیتیں، آپ حقیقتاً نور ہے، ظاہراً بشر ہے۔ آپ کی حقیقت نور ہے، اللہ نے آپ کو حقیقتاً نور بنا کر جو تخلیق فرمایا آپ کی، اور آپ جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اللہ نے جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجا تو لباس بشری میں بھیجا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مگر یہ اللہ کے نبی کو نور نہیں مانتے۔ آئیے اس پر ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ جو نور مانے وہ کافر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ پہلی ویڈیو سنتے ہیں معراج ربانی کے اس تعلق۔ ہم اہل السنہ والجماعہ، ہم اہل السنہ والجماعہ جو حقیقت میں کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، اور اگر کوئی مائی کا لال اللہ نے اسے ایک توفیق دی ہے تو اسے چیلنج کرنا چاہے کر سکتا ہے کسی بھی عدالت میں۔ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں کہیں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں، اور تمام انبیاء آدم کے بیٹے ہیں، تمام رسول آدم کے بیٹے ہیں، اور آدم کو قرآن کہتا ہے کہ میں نے مٹی سے بنایا۔ کہتے کوئی کتاب میں کوئی حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نور ہے، آدم کے بیٹے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں دنیا کے کوئی بھی عدالت میں مجھے چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ پھٹیچر کو چیلنج کرنا تو کہاں ہے؟ پہلے تو پرابلم یہ کہ ملتے نہیں ہیں، یہ بھگوڑے ہیں 10x10 کے کمرے میں سعودیہ میں، اردو میں گرجتے ہیں سعودیہ میں، وہاں عربی بولنا چاہیے تو وہاں سے اردو بولتے ہیں، یہاں ہو تو ہم ان کو پکڑے اور دنیا کی عدالت نہیں عوام کی عدالت میں ان کو ننگا کر کے بتا دے۔ لیکن بہرحال ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ حقیقت میں نور بھی نہیں تھے، وہ آدم کے بیٹے ہیں، مٹی سے پیدا ہوئے۔ ہم کہتے ہیں ظاہراً مٹی ہے، ظاہراً بشر ہے، حقیقتاً نور ہے۔ آئیے اب دوسری ویڈیو سنیے معراج ربانی صاحب کی۔ لوگوں نے بولو، لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا حصہ قرار دے دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان کھلا ہوا نافرمان ہے۔ گویا اللہ کا کوئی حصہ ہو سکتا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے۔ یہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے کٹ کے بنائے گئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ اپنے امی کی اچھی اولاد ہے، یہ اچھی اولادیں نہیں ہے، ناکارہ اولادیں، نافرمان اولاد ہے یہ اپنے ماں باپ کی، اگر یہ اپنی امی کی اچھی اولاد ہے تو یہ ثابت کر دے کہ ہمارے کس عالم نے کس کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، اللہ کے نور سے توڑ کاٹ کر الگ بنائے گئے؟ جی نہیں، یہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یہ جو حدیث میں اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی میں، کہ میں نے اپنے نبی کو اپنے نور سے پیدا کیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ نبی نور کا اللہ کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، جز ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد محدثین نے جیسے علامہ زرقانی نے شرح زرقانی وغیرہ میں خلاصہ کیا، اعلی الفاضل بریلوی نے بھی اس پہ 4 رسائل لکھے اور اس میں واضح فرمایا کہ ہماری مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی مثال کے، بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی مٹیریل کے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ بے شک نبی اللہ کے نور کا ٹکڑا اور حصہ نہیں ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، اعلیٰ الفاضل بریلوی فرماتے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ یہ مانے کہ اللہ کے نور ہے تو مطلب اللہ کا نور ٹوٹا اور وہ ٹوٹ کر ٹکڑا جو حصہ ہے وہ نبی کی شکل میں بنا، وہ کافر ہے، تو یہ جھوٹ بولت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں بھی انہوں نے رسول اللہ کے نور ہونے کا انکار کیا اور اس پر ایک جھوٹا وہ بھی بنا دیا۔ وہی بات طالب الرحمان صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، پوری جماعت یہاں سے وہاں تک جھوٹ ہے۔ یہ مولوی طالب الرحمان بھی اسی جماعت کے مولوی ہے، زندہ ہے، یہ سب کوئی بھی مرے نہیں ہے ابھی۔ یہ پاکستان کے یہ کیا کہتے ہیں، ان کو بھی سن لیں آپ۔ نبی کی باری آئی، ان کے نبی کی باری آئی تو کہا عزیر ابن اللہ، عیسائیوں کے نبی کی باری آئی کہا اللہ کا بیٹا ہے المسیح ابن اللہ،
اور جب ہمارے نبی کی باری آئی ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ. کیا فرق ہوا؟ عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بیوی بنا رہے ہیں، اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں. نور من نور اللہ، یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا، اس سے علیحدہ ہو گیا. کہتا ہے عیسائیوں کی باری آئی اپنے نبی کی تعریف میں تو کہہ دیا عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. یہودیوں کی باری آئی کہہ دیا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. جب ہماری باری آئی تو ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ، اور ترجمہ کیا کیا کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے. یہ پتہ نہیں من کا ترجمہ کون سی لغت سے کیا انہوں نے. دیکھیں یہ عربی میں من کے معنی کتنے نکال دیے انہوں نے. یہ اللہ کا نور تھے، اللہ کے نور کا جز ہوئے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہو کے علیحدہ ہو گیا. یہ من میں اتنے سارے سب الفاظ آ گئے. ان کی عربی کی لغت جو ہے بالکل آسمان سے نازل ہوئی ہے، جو روئے زمین پر آپ کو کہیں نہیں ملتی. نور من نور اللہ، من کے معنی ہوتے سے، یعنی نور سے نور، یعنی اللہ نے اپنے نور کامل سے، اپنی قدرت کاملہ سے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ اس کی مراد ہے. لیکن وہ من کا ترجمہ ٹکڑا کیا انہوں نے. اور اس کے بعد پھر ایک جملہ کیا بولا ہے، میں تھوڑا سا ریورس کر رہا ہوں. دیکھیے خود کفر بول گئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے. عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا؟ ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں، بیوی بنا رہے ہیں. عیسائیوں کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں. عقیدہ بہتر ہے یہ. بقرہ و جنو میں نہ جانے کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. ارے وہ عقیدہ کفر ہے، ہم سے اچھا عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تمہارے نزدیک بالفرض تمہارے نزدیک اللہ کے نور کا حصہ مانتا ہے بھی ہے کوئی، اور تم مانتے ہوئے کفر ہے، تو وہ بھی کفر ہے، وہ بھی کفر ہے. وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ عقیدہ بھی بہتر نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ علم سلب ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے سے ان کا عقیدہ اچھا ہے. یعنی ان کے نزدیک خدا کا بیٹا کہنا اچھا عقیدہ ہے. ہاں اللہ کے نور کا ٹکڑا کہہ دینا زیادہ برا عقیدہ ہے. ان کے کہنے کا مطابق یہ مطلب نکلتا ہے. اب ان کو سن لیجئے، یہ تو سیدھا کفر ہی کہہ رہے ہیں نبی کے نور ماننے کو. یہ ہے مولانا توصیف الرحمان صاحب.